अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी जैसी खूबसूरत रहमत से नवाजा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे इतना खूबसूरत मौसम था, सुबह का नमाज फ़जर अदा की और उसके बाद पे मैंने तैयारी करनी थी हॉस्पिटल के लिए। और आज के दिन ना किसी भी माँ के ना बहुत ही ज़्यादा मिले जुले से तासुरात होते हैं। स्पेशली जब सेकंड बेबी होता है तो आप इमोशनल भी होते हैं, आप एक्साइटेड भी होते हैं, आप बहुत कुछ सोच भी रहे होते हैं। और मेरे साथ भी ना कुछ ऐसे ही सीन था। और वही बात ना कि माँ होने के नाते ना आप बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, जिनमें स्पेशली आपकी जो पहले के की औलाद होती है उसके बारे में भी कि पता नहीं आपको जो है ना वापस इनको देखना नसीब होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप इमोशनल भी हो रहे होते हैं। तो बहुत सारी सोचें आ रही होती हैं। बहरहाल जनाब, यहाँ पे मैंने बेबी बैग और साथ में बिस्तर रेडी कर लिया था और साथ ही साथ ना फ़ातिमा के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले लिए थे, क्योंकि फ़ातिमा जो है ना मेरे साथ हॉस्पिटल जा रही थी। तो बस मुझे फिर इसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह रेडी करने पड़े और फिर मैं हॉस्पिटल में हो गई थी एडमिट। और काफ़ी सारी जो है वो कहते हैं ना कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोची भी नहीं होती हैं, लेकिन आपके साथ हो रही होती हैं, क्योंकि आप जो है ना वो एक नई जर्नी के ऊपर चलने निकल पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे ड्रिप वगैरह लगी हुई थी और मैं जो है ना मुसलसल दुआएं करती जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है वो ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी नन्ही सी शहज़ादी से नवाजा। और उसके बाद फिर जनाब मैं हो गई थी एडमिट रूम में, और मुझे चूँकि आज की रात इसी रूम में गुजारनी थी तो मैंने सोचा कि चले आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ ऑपरेशन पे लैंड क्यों करना पड़ा और कैसा जो है वो एक तजुर्बा रहा। वो तो सब बहनें बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हैं, वो सारी बहनें जो इस सिचुएशन से गुजरती हैं ना वो ये सब बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ भी थी और बहुत ज़्यादा खुशी भी थी, और बस एक मिले जुले से तासुरात जो थे ना मेरे इस टाइम पे थे। लेकिन चूँकि मैंने अपनी बेबी के लिए भी ये जो मोमेंट्स हैं ना इनको कैच करना था और मेमोरेबल बनाना था, तो मैंने कहा चलें यहाँ पे छोटे छोटे से क्लिप्स जो है ना मैं आप सब बहनों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और बस ये यहाँ ना मतलब नेक्स्ट डे था, सुबह का टाइम था, हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। और अभी चूँकि मैं थोड़ी ही देर में डिस्चार्ज होकर घर चली जाऊँगी ना, तो उससे पहले मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स जो है ना वो अपनी बेटी के लिए और आप सब बहनों के लिए कैच कर लिए थे, ताकि आप सब बहनों के साथ जो है ना अपनी इस खुशी को जो है वो शेयर कर सकूं और साथ ही ना इस खुशी को सेव भी कर सकूं। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैं आ गई थी घर और खूबसूरत सा केक फातिमा की दादू लेके आई हुई थी, और यहाँ पे मैंने बस अपनी बेटी का खूबसूरत सा केक जो है वो कट किया था फातिमा के साथ, और नाम रखा है उसका अरीशा फातिमा, क्योंकि मेरी पहली बेटी का नाम है अंजिश फातिमा। तो अब जो मैंने अपनी बेटी का नाम रखा है वो है अरीशा फातिमा, जिसके बहुत ही खूबसूरत मायने हैं। बेसिकली इसका मतलब है बुलंद मकाम वाली, ऐसे मकाम वाली जो बहुत ही ऊंचे और अच्छे मकाम पर हो, और ऐसा छत और साइबान जिसके साए में लोग सुकून पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छा नाम का मतलब था, तो मुझे जो है वो इनाम बहुत पसंद आया। बेसिकली इनाम जो है फातिमा के बाबा और नाना अबू ने मिल के रखा है, तो मुझे जो है इस नाम से जो है वो एक बड़ी अच्छा मतलब के लिहाज से लगा। बहरहाल जनाब ये नाम हो चुका है फाइनल मेरी बेटी का। और उसके बाद फिर ना ये क्लिप जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, बेसिकली ये ना हॉस्पिटल जाने से पहले का था, जब मैंने बेबी के लिए कुछ चीज़ें वगैरह रखी थी बैग के अंदर। मैंने आपको बताया था ना कि बेबी बैग भी ना मैंने कि तकरीबन 2 से 3 मरतबा रेडी किया था। तो मैं शॉपिंग वगैरह आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन मैं आपको ये तो बताती रही हूँ कि मैं बाज़ार जा रही हूँ और बाज़ार से मैं कुछ शॉपिंग वगैरह करके लाई हूँ, क्योंकि मैंने जेंडर रिवील नहीं की हुई थी और शेयर भी नहीं था किया हुआ कि मैं ले क्या रही हूँ। तो आज सोचा कि मैं चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि शॉपिंग मैंने क्या किया, क्योंकि शॉपिंग मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत लिमिटेड से की है, क्योंकि बच्चे पहले महीने के बाद जो है ना बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं। यानी हम लोग वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि चिले के बाद ना बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो बस उसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं की थी, बस ये बेबी बैग मैंने ख़रीद लिया था। और अभी कुछ टाइम हुआ है तकरीबन ना, अच्छा फातिमा के टाइम पे इस तरह के बैग्स नहीं हुआ करते थे, थोड़े टाइम पहले इस तरह के निकले जिनमें फीडर वगैरह आ जाता है, और काफ़ी सारे पोर्शंस बने हुए हैं। आपकी चेंजिंग शीट आ जाती है, इसमें वाइप्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ आप दूध का डब्बा भी इसमें रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, तो काफ़ी सारी स्पेस होती है। तो मेरे ख्याल से वो बहनें जो अभी जो है ना जिनको बहुत जल्दी खुशी नसीब होने वाली है ना, तो इस बैग का ना यूज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और आसानी देगा, तो आप इसको ज़रूर ख़रीदें। अच्छा, उसके बाद पे कुछ सूट्स वगैरह ले लिए थे, और मैं आपको बताऊँ तो मुझे बच्चे बेसिकली लाइट कलर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऊपर में मैंने ना कुछ सूट्स लिए थे, जिनमें पहले तो आपको बताऊँ तो ये मैंने इस तरह की शर्ट्स जो है अंदर पहनने के लिए बच्चे को पहनाने के लिए ले ली थी, क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद फिर मैंने वाइट कलर में एक सूट ले लिया था जिसके साथ कैप भी थी,
اچھا یہاں پہ جو ہے نا میرے ساتھ فاطمہ بھی آگے، اور چونکہ یہ جب بھی بیٹھتی ہے نا تو اپنی سسٹر کی چیزوں کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، تو میں نے کہا چلیں میں دکھاتی ہوں، تو اس نے بولا نہیں ماما میں خود دکھاؤں گی۔ تو بہرحال جناب یہاں پہ میں ساری شاپنگ آپ سب بہنوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ نا وہ ساری میری پیاری بہنیں جو چینل پہ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو پہلی مرتبہ واچ کر رہی ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں نے اس چینل کو نا بہت ہی محنت کے ساتھ جو ہے وہ گرو کیا ہے، اور آپ سب بہنوں کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ بہت اچھے اچھے سے کنٹینٹ لے کے آؤں، ایسے کنٹینٹ جو آپ کو انفارمیشن بھی دیں اور آپ سب بہنوں کے لیے ہیلپ فل ہوں، آپ سب بہنوں کو موٹیویٹ بھی کریں۔ تو بس جناب آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا۔ اچھا سامنے جو گرین میں آپ کو نظر آ رہی ہے نا وہ ہے چینجنگ شیٹ، اور بچوں کے ڈائپر وغیرہ چینج کرنے کے لیے نا بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو ڈائریکٹ بیڈ پہ لٹائیں اور بیڈ کی چادر کو بھی گندا کریں اور پھر بچوں کے کپڑے بھی گندے ہوں، تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا چینجنگ شیٹ بھی جو ہے نا اپنے بچے کے لیے لازمی لے کے رکھیں ڈائپر وغیرہ چینج کرنے کے لیے۔ ایون ویسے بھی اگر آپ بچے کو بغیر ڈائپر کے بھی لٹا رہے ہیں نا، تو اگر آپ اس کے اوپر لٹا دیتے ہیں نا تو آپ کا جو بیڈ ہے وہ بالکل بھی گندا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر میں نے یہ سوٹ جو ہے نا فی الحال نیچے رکھا ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ والی جو ہے وہ کچھ لپیٹنی وغیرہ کے لیے، لپیٹنے کے لیے کچھ چیزیں بنائی ہوئی تھی۔ بچوں کو لپیٹنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بچے نا شروع میں ڈرتے بہت زیادہ ہیں، اور ٹھنڈ بھی تھی، تو میں نے کہا چلیں یہ بھی لے لیتے ہیں ساتھ ہی نا۔ میں نے وائپس وغیرہ لے کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی چونکہ بیبی بیگ میں ضرورت ہوتے ہیں تو میں نے ساتھ میں نا یہ بھی رکھ لیے تھے۔ اچھا یہ بیبی بیگ کی جو سیٹنگ تھی نا یہ میں نے پہلے کی تھی، جبکہ بعد میں جو ہے میں نے سیٹنگ تھوڑی سی چینج کر لی تھی اکارڈنگ ٹو ویدر، اور ساتھ ہی جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہ نئی چیزیں کچھ آ گئی تھی بس وہ ایڈ کر لی تھی، اور بچوں کے لیے لوشن اور پاؤڈر اور ساتھ اس طرح کی چیزیں فی الحال تو ضرورت نہیں ہوتی ہیں لیکن میں نے لے کے رکھ لیں۔ ہاں شیمپو کی ضرورت ہوگی، اور آج کل نا شیمپو کے ساتھ نا باڈی واش بھی آ رہا ہے، یعنی 2 in 1 آ رہا ہے، تو آپ کو صابن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو بس لپیٹنے کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ جو ہے نا وہ بھی بنوائے ہوئے تھے میں نے اپنے ویدر کے اکارڈنگ۔ کچھ بیبی جو ہے نا وہ اس کو بول لیں کہ آپ صاف کرنے کے لیے بیبی کا دودھ وغیرہ، یا پھر بیبی جو ہے وہ فیس وغیرہ صفائی کے لیے کچھ ٹاول وغیرہ جو ہے وہ رکھ لیں، یا پھر کوئی ٹیشو رکھ لیں، یا پھر کچھ بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ سافٹ کپڑے میں رکھ لیں تاکہ آپ کے کام آ سکے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی نا کچھ کپڑے وغیرہ اور ہاں پیمپر وغیرہ میں نے لے لیے تھے، اور پیمپر جو ہے نا میں نے سوچا کہ اس کو بھی کھولتے ہیں اور اس میں سے بھی نا کچھ 4-5 جو ہے نا پیس نکال کے اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں، کیونکہ بیگ ریڈی کری تھی ساتھ ساتھ میں نے کہا چلیں آپ کو شاپنگ بھی دکھا دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ جناب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں تیاری کیا کر رہی ہوں۔ اچھا پچھلے ولاگ میں نا میری سب بہنوں نے بہت ہی محبت دکھائی، جس میں نے آپ سب بہنوں کو بتایا تھا کہ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ بہت ساری بہنوں نے دعائیں دیں، اور بہت ساری بہنوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے نا ہمارے لیے بھی بہت دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو آپ سب بہنوں کو بتاؤں تو میں نے اپنی یوٹیوب فیملی کو نا دعا میں بالکل یاد رکھا ہے۔ ایون مطلب اینڈ ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کی دعا جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہے، اس ٹائم پہ بھی ان تمام بہنوں کو میں نے خاص دعا میں یاد رکھا ہے جن بہنوں کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ان تمام بہنوں کو بھی دے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا جن بہنوں نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں، آپ سب بہنوں کا بے حد شکریہ۔ آپ کی یہی محبت جو ہے نا مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں آپ سب بہنوں کے ساتھ ان ٹچ رہوں اور اپنی ساری خوشیاں آپ سب بہنوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ آپ سب بہنیں میرے لیے بہت دعا کرتی ہیں اور مجھے بہت پیار دکھاتی ہیں۔ اسی پیار سے جو ہے نا مجھے موٹیویشن ملتی ہے، تو آپ سب بہنوں کا بہت شکریہ۔ اور رہی بات جناب ابھی طبیعت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، تو بس اس وجہ سے ولاگ جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی شیئر نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ اپنی روٹین پہ آنے کے بعد میں آپ سب بہنوں کے ساتھ اپنی ساری جرنی بھی شیئر کروں گی، اور بہت اچھے اچھے سے ولاگس بھی۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھا دوں تو ڈریسز میں نا میں نے کچھ یہ ڈریسز وغیرہ اپنی بیبی کے لیے پرچیز کر لیے تھے، اور بہت زیادہ تو نہیں کیے تھے لیکن یہ کہ کچھ سیٹس وغیرہ لے لیے تھے، اور انشاءاللہ 40 ڈیز کے بعد میں مزید اس کی شاپنگ کروں گی جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن وقتی تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ نیو بورن کے جو سوٹس ہوتے ہیں نا وہ کون کون سے ہیں، تو میں نے کہا چلیں میں آپ سب بہنوں کو دکھا دیتی ہوں۔ تو فی الحال کچھ یہ کپڑے میں نے لے لیے، کچھ مکس تھے یعنی کاٹن کے تھے، کچھ مطلب کچھ اور اسٹف یعنی تھوڑا سا موٹا اسٹف جو ہوتا ہے وہ اس میں بھی تھے۔ یہ جو ہے نا پورا جس کو بولتے ہیں کہ 5 یا 6 پیسز کا سیٹ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ رومبرز وغیرہ بھی لے لیے تھے۔ تو بس یہ ساری شاپنگ تھی جو میں نے کی ہوئی تھی، بہت لمبی چوڑی شاپ۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ نا میں نے 3 in 1 جو مطلب سیٹ ہوتا ہے وہ بھی لے لیے تھے، کچھ 2 سیٹس لیے تھے جن میں 3 سوٹس تھے۔ تو یہ نہیں کرتے کراتے کافی ساری چیزیں ہوں گی تھی، تو میں نے سوچا کہ ہاں یہ جو ہے نا تقریباً 40 دیز تک آئی تھنک بیبی کو کافی رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد باقی کی شاپنگ کریں گے اور باقی چیزیں دیکھیں گے۔ اچھا مجھے یاد ہے نا کہ میری جو فاطمہ پیدا ہوئی تھی نا تو میں نے اس ٹائم بہت ہی زیادہ شاپنگ کر لی تھی، پہلی بیٹی تھی، ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ تھی، تو اس ٹائم پہ نا
کافی سارے کپڑے ایسے تھے جو فاطمہ کو میں نے پہنائے بھی نہیں تھے اور چھوٹے ہو گئے تھے یا پھر کام بھی نہیں آئے تھے، ویدر بھی چینج ہو گیا تو بھائی یہ ساری چیزیں تھیں. تو بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ پہلا بچہ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے آپ اس پہ تجربے کرتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم آپ تھوڑے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. تو بس میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا. میں نے جو ہے نا فاطمہ پہ پہلے کافی سارے تجربے کیے تھے تو اب الحمدللہ اتنی سمجھ آ چکی ہے. اس کے بعد نا پھر میں نے یہ ململ کے اس کو بول رہے ہیں، یہ بہت یا پھر کاٹن بول رہے ہیں، لائٹ کاٹن کے نا کچھ سوٹس وغیرہ بنوائے ہوئے تھے جن کو جو ہے نا میں وہ دیکھ رہی تھی کہ بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے، دھوپ ہو گئی، کیونکہ ایک دو دھوپ نکلتی ہے نا تو گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ ہلکے پھلکے سے بنوا لیے تھے. میں نے کہا چلیں پھر یہ جو ہے نا کام آ جائیں گے. یعنی مکس جو ہے نا اسٹف میں نے بیبی کے لیے لے کے رکھ لیا تھا کہ ہر طرح کے کپڑے جو ہے نا وہ موجود ہونے چاہیے. یہ بھی میں نے جو 3 بنوائے تھے نا یہ بھی میں نے وائٹ میں ہی بنوائے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو ولاگ کے شروع میں بتایا نا کہ مجھے لائٹ کلرز میں بچے جو ہے نا بہت اچھے لگتے ہیں، اسپیشلی وائٹ کلر میں، لائٹ سے پنک کلر میں. اور یہ سیٹ تھا جو کہ میرے خیال سے 5 پیسز کا سیٹ تھا، یہ بھی میں نے لے لیا تھا لائٹ سے پنک کلر میں. تو بس یہ ساری شاپنگ تھی جو میں نے ساری کی تھی اور میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اور یہ کچھ 3 کلرز میں سوٹس تھے جن میں ایک یلو تھا، ایک اسکائی بلو تھا، پنک تھا، اور یہ بھی 3 in 1 مطلب پیک تھا جس کے اندر 3 کلرز میں جو ہے نا مجھے مل گئے تھے. تو بس یہ ساری شاپنگ تھی چھوٹی موٹی سی، کو بہت مہنگی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کی ہے کہ بھائی مطلب جو ہے نا آپ کو کام بھی دے جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. تو بہرحال جناب امید کرتی ہوں میری ساری بہنوں کو آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. اور ایک بار پھر سے آپ سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ. مزید دعاؤں کی درخواست کروں گی آپ سب بہنوں سے تاکہ جلدی جلدی سے ریکور کر سکوں اور آپ سب بہنوں کے لیے بہت پیارے پیارے سی ویڈیوز، بہت پیاری پیاری سے ولاگز لے کے آ سکوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی بہنوں کو اسپیشلی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.